اوریا صاحب اس کالم میں کہتے ہیں کہ بھارتی سپریم کورٹ کے جج سید عبد النظیر 4 جنوری 2023 کو ریٹائر ہو گئے۔ وہ ٹیپو سلطان کی ریاست میسور کے گاؤں بیلووائی میں ایک انتہائی غریب خاندان میں پیدا ہوئے اور بمشکل تمام پہلے بی.کام اور پھر قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بنگلور کی کرناٹک ہائی کورٹ میں بحیثیت وکیل پریکٹس کر رہے تھے کہ مئی 2003 کو انہیں اسی ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ وہاں وہ 14 سال جج رہنے کے بعد سپریم کورٹ کے جج کے مقام تک پہنچ کر ریٹائر ہو گئے۔ جس دن وہ ریٹائر ہوئے اس دن ان کی الوداع تقریب میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر وقاص سنگھ نے ان کی تعریف و توصیف میں انگریزی میں ایک لمبی تقریر کی، جس کا لب لباب اس تقریر کا یہ فقرہ تھا: دی ایمبوڈیمنٹ آف سیکولرزم، یعنی سیکولرزم کا اصل مجسمہ۔ انہیں ایسا کیوں کیا گیا، اور وہ بھی اس بھارتی معاشرے میں جسے سیکولرزم ترک کیے ہوئے تقریباً 32 سال ہو چکے ہیں۔ واجپائی کی وزارت عظمیٰ سے لے کر نریندر مودی تک وہاں ایک کٹر شدت پسند ہندو مذہبی حکومت قائم ہے، اور ایسے متعصب اور شدت پرست ماحول میں ایک مسلمان جج کو سیکولرزم کا مجسمہ اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ ان 5 ججوں میں شامل تھا جنہوں نے 2019 میں بابری مسجد اور ایودھیا کے رام جنم بھومی والے قضیے پر فیصلہ سنایا تھا۔ یہ فیصلہ 4 ہندو ججوں چیف جسٹس رنجن گوگوئی، جسٹس شردار رون بوہڑی، جسٹس دھنان جایا چندرچت اور اشوک بھوشن اور واحد مسلمان جج جسٹس عبد النظیر نے سنایا تھا۔ آثار قدیمہ کی تمام رپورٹس کے مطابق اس جگہ پر مندر کے کسی بھی قسم کے کوئی نشانات نہیں ملے تھے، اور 400 سالہ مسلمان عبادت گاہ کو 1992 میں مجرمانہ فعل کرمنل ایکٹ کے تحت گرایا گیا تھا، لیکن اس مجرمانہ فعل اور شہادتوں کو نظر انداز کر کے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیا گیا تھا۔ یہ بات طے ہے کہ اگر وہ چاروں ہندو جج کسی طور پر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ سنا دیتے تو پھر وہ کبھی بھی سیکولر نہیں کہلاتے، بلکہ انہیں دھرم برشٹ کہہ کر پورے بھارت میں ذلیل و رسوا کیا جاتا۔ لیکن مسلمان جج عبد النظیر نے چونکہ ہندوؤں کے موقف کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اس لیے اسے سیکولر کہہ کر پکارا گیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ متفقہ تھا، مگر اس پر صرف بھارت ہی نہیں پورے مغربی میڈیا کے سنجیدہ قانونی حلقے آج تک مسلسل تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن بھارت کے معاشرے میں انصاف کا عالم یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کے صدر نے اپنی اسی تقریر میں ایک خوفناک سچ بولا۔ اس نے کہا کہ جسٹس نذیر نے بھارتی قومیت کو انصاف پر ترجیح دی، یعنی بھارت کی اکثریت اگر ظلم کرنا چاہتی ہے، بے انصافی کی خوگر ہے، تو پھر سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی ہرگز انصاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اکثریت کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے فیصلے کرنا چاہیے۔ بات اگر اس فیصلے کی حد تک ہی ختم ہو جاتی تو ہم عدالتوں میں دیے گئے عمومی فیصلوں کی طرح اس فیصلے کو بھی کسی جج کی ذاتی رائے سمجھ کر خاموش ہو جاتے، اور خیال کرتے کہ ایک مسلمان جج اگر اختلافی نوٹ لکھ بھی لیتا تو اس سے کیا فرق پڑنا تھا، زیادہ سے زیادہ فیصلہ متفقہ نہ رہتا۔ پھر ایک اقلیتی فرد ایسا کر کے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالتا؟ ہر شخص اتنا طاقتور اور بہادر نہیں ہوتا کہ انصاف کے لیے جان خطرے میں ڈال دے۔ لیکن اصل معاملہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد کھلا، جب نریندر مودی نے جسٹس عبد النظیر کو ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد آندھرا پردیش کا گورنر لگا دیا، اور 23 فروری کو بھارت دھرتی کے اس سپوت نے حلف بھی اٹھا لیا۔ سیکولرزم کا یہ مجسمہ گورنر شپ کی رشوت کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ عدالتوں کے سابقہ جج کیوں نوازے جاتے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کے بعد تو ان کے ہاتھ میں وہ میزان عدل بھی نہیں رہتی کہ وہ آئندہ کسی شخص کے کام آ سکے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جرنیل ہوں یا اقتدار پر متمکن سیاستدان، دونوں کی نگاہ انتخاب انہی ججوں پر ہی پڑتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اعلیٰ عہدے دینا دراصل وہ انعامات ہیں جو ان کے کسی گزشتہ کارہائے نمایاں کے طور دیے جاتے ہیں۔ یہ کارہائے نمایاں وہ کرسی عدالت پر مطمئن ہونے کے دوران سر انجام دے چکے ہوتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اعلیٰ عہدے دینے سے باقی ججوں کے لیے بھی ترغیب پیدا ہوتی ہے کہ اگر تم بھی اپنی نوکری کے دوران اچھی کارکردگی دکھاؤ گے تو پھر دیکھو ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارا مستقبل بھی بہت روشن ہوگا۔ یہ روایت بھارت میں تو تھوڑی بہت ہے، لیکن ہم اس درجہ کمال رکھتے ہیں۔ پاکستان میں ججوں کو بعد اس نوکری نوازنے کی یہ روایت بہت مضبوط جڑوں پر طویل مدت سے استوار ہے۔ جسٹس رفیق تارڑ کو صدر پاکستان، جسٹس نسیم حسن شاہ کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، جسٹس سعید الزمان صدیقی کو عالم مرگ میں گورنر سندھ اور جسٹس جاوید اقبال کو چیئرمین نیب لگانے جیسے بے شمار نوازشات اور لطف و کرم شریف خاندان کا طرح امتیاز ہے۔ پاکستان کی گزشتہ 75 سالہ تاریخ سابقہ ججوں کو اعلیٰ انتظامی عہدے بخشنے سے بھری پڑی ہے، لیکن چونکہ پاکستان کی اس 75 سالہ زوال میں شریف خاندان کا مجموعی حصہ تقریباً 1/3 بنتا ہے، اس لیے اس جرم میں ان کا حصہ بھی سب سے زیادہ ہے۔
دیگر سیاستدانوں اور جرنیلوں کی نسبت یہ خاندان اول مقام پر فائز ہے۔ انہوں نے اپنے مختلف ادوار میں پاکستان کے دیگر لاتعداد طبقات کو بھی نوازنے میں کمال دکھایا ہے۔ یہ طبقات وہ تھے جن کے ہاتھ میں اس ملک کے فیصلے تھے یا وہ فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہوں۔ اس بہتی گنگا میں وہ بھی خوب نہائے جو رائے عامہ تخلیق کرتے تھے اور حرمت قلم کے پاسبان کہلاتے تھے۔ فیصلے صرف عدلیہ نہیں کرتی بلکہ فیصلوں کا آغاز تو تھانے میں ایس ایچ او اور پٹوار خانے میں پٹواری سے ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں کاروباری گھرانوں کے افراد کی عمومی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے ان فیصلہ ساز لوگوں کو کیسے شیشے میں اتارنا ہے۔ انہی فیصلہ ساز لوگوں کی سرپرستی میں ہی وہ اپنی مل، کارخانے، دکان یا کاروبار میں منمانی کر سکتے ہیں، اپنے ورکروں پر ظلم کر سکتے ہیں، مال میں 2 نمبری کر سکتے ہیں، بجلی چوری سے لے کر ایکسائز ڈیوٹی اور ٹیکس چوری کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک ایسے تمام افسران کی مالی خدمت، جسمانی آسودگی اور ذہنی لذت کا حسب ذوق خاطر خواہ خیال نہ رکھا جائے۔ اسی لیے کاروباری دنیا سے میدان سیاست میں کودنے والا شخص ایک ہو یا پورا خاندان، وہ ان تمام مہارتوں میں طاق ہوتا ہے۔ آج سے 2500 سال پہلے مشہور فلسفی و ماہر علم سیاسیات افلاطون پلیٹو نے اپنی کتاب الجمہوریہ دا ریپبلک میں لکھا تھا کہ تباہ ہو گئیں وہ قومیں جن کے سربراہ کاروباری افراد تھے یا جرنیل ہوئے۔ حیرت ہے کہ پاکستان کی تباہی کے لیے ہمیں دوہرا سامان میسر ہوا، ہم پر کاروباری حضرات بھی مسلط رہے اور جرنیل بھی۔ تو اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، شکریہ۔